ہم بھی آپ کو یہی کہتے ہیں بھائی نمبر ٹنگنے کے لیے نہیں، آپ جس جس جگہ ہیں وہاں تاریخ کا کام کرو. اتنے آ کے نمبر ٹنگن دی یا مینو ملن دی جناب لین چ لگ کے 2-3 واری مسافہ کرن دی لوڑ کوئی نہیں. ہاں جی، ہاں یا مینو منہ وکھان دی لوڑ کوئی نہیں. جنہ دا تسی کام کرنا ہے وہ تمہیں ویکھ رہے تے دعا بھی ادھروں ہی لبنی تے کم ہونا ہے. ہاں ہن سانو مطلب وکھا کے تسی کام کرنا ہے تے بھئی اتھے استاد آن گے تے پھر انج ہوئے گا، پھر تقریر ہوئے گی، پھر بندے متاثر ہون گے، پھر تمہیں پیسے دین گے، پھر دفتر کھلے گا. یہ کام تے وڈی عمر چاہیے تھی. جتھے کوئی بیٹھا انہیں یہ نہیں کیا کہ ہن بھائی میرے جان نہ کلیاں کی ہونا ہے تے نام ہی کیا تھا کی ہونا ہے. انہیں کہا کچھ بھی نہیں ہونا. غلامی کا اظہار یہی ہے کہ جہاں حضور جا رہے ہیں تم بھی چلو. جہاں کام دین کا رکاوٹ بنی ہے، جہاں دین کے ساتھ غداری ہوئی ہے اور تم اپنی آنکھوں سے تم نے دیکھا ہے کہ 6-7 سال کے اندر دین کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے. اب میری تقریریں سن کر ہی آپ کو اتنی شعور بھی نہیں ہے. گرم تتے کا تمہیں احساس ہے، گرمی سردی کا احساس ہے، اور جناب کھانے پینے کا احساس ہے، پیٹ کا تمہیں احساس ہے، بھوک لگی ہے، تو تمہیں اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ دین کے ساتھ انہوں نے کیا کچھ کر دیا. اب مولوی خادم کی تقریر ہی ہوگی تو تمہیں سمجھ آئے گی ان باتوں. ہاں جی، یہ تو خود اندر کی بات. جب تک آپ کا اندر نہیں نہ اٹھے گا دین کے لیے، تقریریں سننے سے کچھ نہیں ہوگا. ہاں درس حدیث روزانہ بھی میں دیواں تے کی ہونا ہے. ہاں جی، کچھ بھی نہیں ہونا. تو یہ تبدیلی ہوتی اندروں اٹھے بندہ. ہاں حضرت ابو خیسمہ نو کسی نے بھڑکایا نہیں سی، انہوں نے اندر اٹھیا، انہوں نے کہا چلیے جی چلیے، انہوں نے کہا چلیے جی چلیے. ہاں یہ اپنے اندر دیاں گلاں ہوندیاں. یہ تک مڑ مڑ جی تقریر تسی اتھے آؤ تے اتھے جناب بڑی ضرورت ہے تہاڈی، اتھے ایک باری تسی آؤ. یہ اندروں گل ہوندی، اندروں بندہ اٹھ کھڑا ہوئے کہ میں یہ کام کرنا ہے. ہاں جی، مولوی خادم جتھے مرضی بیٹھا رہے اسی وہ واسطے تھوڑا کرنا ہے کام تے اسی رسول اللہ دے دین دا کرنا ہے. ہاں جی، اب آپ یہ بات سوچیں کہ بھائی میں آپ کو ہمیشہ، میں نے تو پڑھا ہی یہ ہے کہ ہم نے کسی کو دیکھ کر کام تھوڑا شروع کیا ہے. ہاں جی، کتنی رکاوٹیں آئیں، اب بھی رکاوٹیں ہیں. تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ ہمیں یہ کیا بندہ کرے گا. ہمیں کہا کیا کرے گا، جن کا کام ہے وہ جانے. ہمارا اتنا ہی کام ہے. ابو خیثمہ کا اتنا ہی کام تھا، وہ چل پڑے. آگے انہوں نے یہ نہیں کہا حضور دعا مانگیے، مالک دیکھ رہے ہیں جتنا جس خلوص سے کوئی کام کرے گا اتنی بڑی اس کو دعا بھی مل جائے گی. حضرت ابو خیثمہ جو میدان غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے اور دوپہر کے ٹائم جب گھر آئے، کہا ان کے پاس تیز رفتار سواری تھی، انہوں نے کہا کہ میں جلدی حضور کو پیچھے سے مل جاؤں گا. دوپہر کے ٹائم آئے، دیکھا کہ گھر میں باغ میں پانی چھڑکا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی بھرا ہے، گرم روٹیاں پکی ہیں. تو گھر کے دروازے پر ایسے کھڑے ہو گئے. کہا کہ ابو خیثمہ تو یہاں بیٹھ کر ٹھنڈے پانی پیے گا، روٹی کھائے گا، اور حضور تپتے ہوئے صحراؤں میں چل رہے. تو حضرت ابو خیثمہ نے وہاں دروازے پر کھڑے کھڑے اپنی بیوی کو کہا کہ کھجوریں ڈال کر دو تھیلے میں، تو میں جانا چاہتا ہوں. کہا کہ اندر تو آ جائیں. فرمایا اب اندر نہیں آنا. یہ وہ کھجوریں لے کر سواری پر بیٹھے اور دوڑے. اور اقبال کہتا ہے جب ابو خیثمہ حضور کے پیچھے چل رہے تھے، دوڑ رہے تھے، تو ہر دو بمنزل رواں، ہر دو امیر کارواں، عقل بہیل امی برد اور عشق برد کشاں کشاں. اقبال کہتا ہے جب آپ آگے چلتے تھے تو عقل آ جاتی تھی، یار ہزاروں صحابہ ہیں، تو نہ بھی گیا تو کون سی پریشانی والی بات ہے. تو اقبال کہتا ہے عشق، کہتا ہے چل وہاں جہاں رسول اللہ جا رہے ہیں، چلیے. ہاں ہر دو بمنزل رواں، ہر دو امیر کارواں، عقل بہیل امی برد. عقل ہیلے بہانے بناتی ہے، چھوڑ اتنے بندے ہوں گے تو نہ بھی گیا. اور عشق برد کشاں کشاں، عشق کہتا ہے نہیں چلیے جہاں حضور چلے تم بھی چلو. یہ اور دور سے، میں ہمیشہ کہتا ہوں دعائیں کرائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں. دور سے صحابہ نے دیکھا غزوہ تبوک کے موقع پر کہ پیچھے ایک سایہ سا آیا، دور سے ظاہر ہے تپتے ہوئے صحرا میں چل رہے تھے. تو حضور نے فرمایا کن ابا خیثمہ، ابو خیثمہ آ رہا ہے. اور جب قریب آئے تو پھر سارا جو منظر ہے نا وہ بتایا کہ میں ایسے ایسے گھر آیا، پانی ٹھنڈا تھا، روٹی پکی ہوئی تھی، تو میں نے سب چیزیں چھوڑی اور آپ کے پیچھے چل پڑا. تو حضور نے ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا کر دی.